وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا تم دیکھتے نہیں یا تم مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر ان کا کوئی آسمانوں میں حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو، او یا اثارۃ من علم، کوئی علم کا بقیہ یا علم کا نقل شدہ وہ لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 4 سورۃ الاحقاف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اس میں قرآن حکیم کی تنزیل کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر مقصد تخلیق کائنات، اور پھر خاص طور پر توحید کی بات ہوئی، توحید الوہیت۔ تو جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ کریم کی جو توحید ہے اور اللہ کو ماننے کی جو سب سے بڑی دلیل دی گئی ہے، وہ کائنات کی تخلیق، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ کائنات جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، یہ حق کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے، یعنی با مقصد پیدا کیا گیا ہے، باجل مسمى، اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو تخلیق کائنات کو اللہ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ درس کے اختتام پر بھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس کو مناظرے کا اور مخاصمے کا اسلوب کہا جا سکتا ہے، کہ بالکل ان کو پکارتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، مجھے کچھ دکھاؤ، ارائیتم، مجھے بتاؤ۔ ارائیتم، میں نے عرض کیا کہ یہ لفظی معنی تو ہے کیا تم دیکھتے ہو، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، لیکن یہ عرب کے محاورے میں اخبرونی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض،
مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمان میں سے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اس کے حوالے سے گویا اللہ کریم نے یہاں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی اس آیت کے اندر کہ شرک جو ہے وہ بالکل ایک بے دلیل بات ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی علمی بات ہے۔ گویا علم و دانش کے میدان میں شرک کا کوئی وجود تک نہیں ہے، لیکن اس کا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ کہ زمین میں سے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے اعتبار سے صرف زمین کی بات کی ہے اور حصے کے اعتبار سے آسمان کی بات کی ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی اور زمین و آسمان میں ہی ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی یہاں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ پیدا کرنے کے اعتبار سے صرف زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر نہیں کیا، اور حصے کے اعتبار سے صرف آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر نہیں کیا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے، اور وہ مفہوم کیوں ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز انہوں نے تخلیق نہیں کی۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں اور آسمان میں اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اور مفہوم اس کا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ فرمایا، ایک تو یہ جو ارونی ماذا خلقوا من الارض ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں بھی یہی خطاب ہے، بالکل ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے اگر کوئی زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمان میں سے ان کا کوئی حصہ ہے، بالکل یہی اسلوب وہاں پہ بھی ہے۔ تو معنی اس کا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز پیدا کی ہے تو مجھے دکھاؤ، اور زمین و آسمان میں اگر کوئی حصہ ہے تو وہ مجھے دکھاؤ ان کا کوئی اگر حصہ ہے تو۔ یہ معنی اس لیے ہے، یہ مفہوم اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں ہی دوسری جگہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، جہاں زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کی گئی ہے اور زمین و آسمان کے اندر ہی ان کے حصے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے قرآن چونکہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ فرما دیجئے کہ ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جو زمین و آسمان میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ وہ زمین میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ آسمان میں کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، اور نہ ہی دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ کی کسی نے مدد نہیں کی، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی زمین و آسمان میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا نہ تو کسی نے کوئی تخلیق کی ہے اور نہ ہی کسی کی ایسا نہیں ہے کہ تخلیق میں کوئی حصہ ہو اس کا، یعنی تخلیق اس نے پورا نہ کیا ہو، کچھ نہ کچھ اس نے حصہ اس میں ڈالا ہو، ایسا بھی نہیں۔ تو زمین و آسمان میں حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، پہلے فقرے میں صرف زمین کا ذکر کیا، ام لہم شرک فی السماوات، اور دوسرے فقرے میں صرف آسمان کا ذکر کیا، تو دونوں میں اصل میں زمین و آسمان شامل ہے۔ عربی میں ایک اسلوب ہے جس کو احتباق کہتے ہیں، احتباق یعنی بات کو مختصر کرنے کے لیے، معنی اس کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان
دونوں ہی پہلے میں فقرے میں شامل ہیں اور دونوں ہی دوسرے فقرے میں شامل ہیں. اور ارونی ماذا خلق من الارض کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زمین میں انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے یا آسمان میں کوئی ایسی چیز تخلیق کی ہے. زمین و آسمان ہی اس سے مراد ہے اور زمین و آسمان میں ہی ان کے حصے کی بات کی گئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ اکبر. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، بالکل ایک جیسے میں نے عرض کیا مناظرانہ اور مخاصمانہ انداز اختیار، مخاصمے کا انداز اختیار کر کے فرمایا لاؤ کوئی کتاب ہے تو دکھاؤ. ایتونی بکتاب، کوئی کتاب ہے من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب ہے تو لاؤ دکھاؤ جس کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو، کوئی شرک کی کوئی دلیل ہو، کوئی نقلی کوئی عقلی دلیل ہو، وہ دکھاؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا پھر علم کی کوئی نقل شدہ بات. اچھا یہ اثارۃ من علم جو ہے اس کے دونوں معنی ہیں. اثارہ اثر سے ہے جس کا معنی نقل شدہ ہوتا ہے، اور اثارہ بقیت بھی اس کا معنی ہے. اثارۃ من علم، بقیت من العلم، من علم. اب یہ دو معنی ہو گئے. ایک ہو گئے اثارۃ اثر سے، کوئی نقل شدہ بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی پہلی کتاب کوئی ایسی نازل ہوئی ہو آسمان سے جس میں کوئی شرک کی دلیل ہو، یا پھر کوئی انبیاء کی باتوں میں سے کوئی ایسی بات نقل کی گئی ہو، کوئی ایسی نقلی دلیل ہو، تو پھر وہ لاؤ دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو دوسرا معنی یہ ہے او اثارۃ من علم او بقیت من علم، یا پھر کوئی علم کی ایسی کوئی بات جو نقل شدہ تو نہ ہو لیکن کوئی عقلی دلیل ہو. تو گویا عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو، کوئی تمہارے پاس ہے تو لاؤ. اثارہ کے دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں، نقلی دلیل بھی اور عقلی دلیل بھی. کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ لاؤ، یہ اثر سے ہوگا تو اس کا معنی نقلی دلیل ہوگا. اور اگر بقیہ اس کا معنی لیں تو اس سے مراد عقلی دلیل، گویا عقلی یا نقلی کوئی بھی دلیل ہے تو ہمارے سامنے لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک جو ہے اس کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی اس کے پاس نقلی ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ ہی وہ سابقہ کتابوں میں سے کسی میں کوئی ایسی دلیل اس کے پاس موجود ہے. اور قرآن نے یہ بالکل واضح طور پر ایک مناظرانہ انداز میں ان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے تو لاؤ. اللہ اکبر. تو کسی کوئی دلیل پچھلی کتابوں میں کیا ہونی ہے، حالانکہ پچھلی کتابوں میں تو واضح طور پر یہ لکھا گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت کے اندر جو رسول بھیجا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر جو رسول آیا ہے وہ تو یہی تبلیغ کرتا تھا، یہی تعلیم دیتا تھا، کیا؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے تم بچ جاؤ. یہی ہر نبی جو ہے وہ دلیل دیتا ہے. گویا سابقہ کتابوں میں دلیل شرک کی کیا ملنی ہے، تمہیں توحید ہی کی دلیل ملے گی. ہر نبی کا جو پیغام تھا وہ توحید تھا، اور تمام انبیاء کا جو مشترکہ نقطہ دعوت ہے وہ توحید ہی ہے. لہذا تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ ان کنتم صادقین، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا. کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو گویا انہ نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہ وحی بھیجی ہے. یعنی کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی طرف ہم نے وحی نہ بھیجی ہو، الا نوحی الیہ، سوائے اس کے کہ ہم نے اس کی طرف یہ وحی بھیجی ہے انہ لا الہ الا انا،
یہ کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، پس تم میری بندگی کرو۔ یہ ہے سابقہ کتابوں کی تعلیم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل، کوئی پہلے کی کوئی کتاب ہے تو لاؤ۔ تو پہلی کتابوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی، کیا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے بس میری بندگی کرو۔ اور یہ بھی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کہ ہم نے ہر فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اور اس کی تعلیم کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور تم طاغوت سے بچو۔ گویا تم نے سابقہ کتابوں میں سے دلیل کیا لانی ہے شرک کی؟ سابقہ کتابوں میں جو دلائل سے بھری پڑی ہیں، وہ دلائل تو ہیں سارے کے سارے توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ، اور جہاں تک اثارت من علم کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نقلی دلیل لاؤ چاہے عقلی دلیل لاؤ، وہ تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی ایسی دلیل جو تواتر علمی ہو، علم کا تواتر، اثارت من علم، کوئی تواتر علمی ہو کہ کوئی محض اپنے گمان سے یا اپنے جو ہے وہ اٹکل پچو سے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا یخرصون، یہ تو اٹکل پچو اپنا خود بھی تک بازی کی اور اس سے ایک مذہب بنا لیا، ایک دین بنا لیا، تو اٹکل پچو نہ ہو اور نہ ہی گمان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو گمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو گمان ہے نا وہ حق کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حق کے معاملے میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ یقین ہے، وہ گمان نہیں۔ اور ظن جو ہے اس کا میں نے عرض کیا، پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ ظن قرآن حکیم میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، یقین کے معنوں میں بھی اور گمان کے معنوں میں بھی۔ اور جب گمان کیا جائے تو حق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جب یقین ہو تو اس کا حق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو جو لوگ گمان کی بنیاد پر، محض ظن و تخمین کی بنیاد پر اپنے جو سمجھ لیتے ہیں، اپنے بنا لیتے ہیں دین، اور اپنا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر بنا لیتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دین وہ بنتا ہے جو جس کا تعلق یقین کے ساتھ ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ اسے پکارے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اسے اس کی دعا کا جواب نہیں دیتا یا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کی دعاؤں کو قیامت تک بھی قبول نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور بلکہ حال یہ ہے کہ وہ ان کی دعا سے ویسے ہی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جن لوگوں سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، ان کی اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے اور جن لوگوں کو پکارا جاتا رہا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، اور درخت ہیں، اور مختلف قسم کے جو نشانات ہیں ان کو پکارا جاتا تھا، اور ایک مختلف نیک ہستیوں کو پکارا جاتا تھا، یعنی انبیاء کو پکارا جاتا تھا، صالحین کو پکارا جاتا تھا۔ اور یہ ہر دور میں جو شرک رہا ہے، اللہ کے علاوہ جو پکارا جاتا رہا ہے، وہ انہی کو پکارا جاتا رہا ہے، یا اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں کو پکارا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو پکارنا اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سوال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا
کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو میرے علاوہ الہ بنا لینا، من دونی، میرے علاوہ الہ بنا لینا، کیا تم نے کہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے من دون اللہ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر نبی جس کو پکارا جائے، کیونکہ پکارا جانا اللہ کا حق ہے، پکارا جانا اللہ کا حق ہے، اور جس کو بھی آپ پکاریں گے، چاہے کسی نیک ہستی کو پکاریں، چاہے کسی نبی کو پکاریں، وہ من دون اللہ ہی ہوتا ہے، وہ غیر اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو جب پکارنا ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ یہ جو پتھر اور مورتیاں ہوتی ہیں یہ بھی عام طور پہ کسی نہ کسی نیک آدمی کے نام پر بنائی گئی ہوتی ہیں۔ سادہ پتھر کو کوئی نہیں عام طور پہ پوجتا، اگر کوئی پوجتا بھی ہے کسی پتھر کو تو اس کو بھی منسوب کیا جاتا ہے کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ، اور اس کے بغیر جو ہے یا تو بت بنائے جاتے ہیں، مختلف ہستیوں کے نام کے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اصل میں ان کو جو پوجا جانا ہوتا ہے ان نیک ہستیوں کو ہی پوجا جانا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو قرآن نے بات کی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعاؤں کا، ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس سے مراد وہ بے جان پتھر، مورتیاں اور بے جان چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو من ہے نا، من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وگرنہ اگر یہ اس سے مراد بے جان پتھر، بے جان مورتیاں جن کو پوجا جاتا تھا، بے جان بت ہوتے، یہ اگر وہ مراد ہوتے تو پھر اس یہاں من کی بجائے ما ہوتا، ما لا یستجیب، کہ جو جواب نہیں دے سکتا۔ تو پتھر بھی جواب نہیں دے سکتے، مورتیاں بھی جواب نہیں دے سکتی یہاں، لیکن من یہاں پہ استعمال کیا ہے جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ گویا جن پتھروں کو بھی پوجا جاتا تھا، جن مورتیوں کو بھی پوجا جاتا تھا، وہ کسی نہ کسی ہستی کی طرف منسوب کر کے پوجا جاتا تھا، لہذا جتنے بھی شرک ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی ہستی کی طرف منسوب کر کے پکارا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں تو ان میں سے یہ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ تو ان کی دعا سے ویسے ہی غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے دعا مانگی جا رہی ہے، ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر یوں فرمایا ہے کہ لہو دعوت الحق، جو پکارا جانا اللہ ہی کا حق ہے، لہو دعوت الحق، پکارا جانا اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، جو ان کو جواب نہیں دے سکتے، بشیء، کسی بھی طرح کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، یعنی اس طرح ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کوئی پانی کی طرف جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلا دے پانی کی طرف، اور پانی کو پکارے کہ آ کے میرے منہ میں گھس جا۔ کوئی اگر پانی کو پکار رہا ہو اور آوازیں دے رہا ہو کہ آ کے میرے منہ میں گھس جا، تو کیا وہ پانی گھس سکتا ہے؟ لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں گھس جائے؟ وما ہوا ببالغہ، وہ کبھی بھی اس کے منہ میں آ کے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح پانی کو پکارا جانا ہو کہ آ کے میرے منہ میں داخل ہو جا، اسی طرح اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے ان کی پکار کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے پانی نہیں سنتا اور نہ سن سکتا ہے، نہ آ کے منہ میں داخل ہو سکتا ہے، ایسے ہی جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ کبھی بھی سن نہیں سکتے، ان کو پکارا جاتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی جو دعائیں ہیں یا ان کی پکار ہے اس سے ویسے ہی غافل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ،
جب قیامت والا دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ عَادَانِ تو یہ سارے ان کے دشمن ہوں گے، یعنی جن کو پکارا جاتا تھا، جن کو پکارا جا رہا ہے، یہ سارے ان کے دشمن ہوں گے قیامت والے دن جب اکٹھا کیا جائے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے سارے کے سارے، کسی نے بھی ان کی عبادت کا اقرار نہیں کرنا، سب نے انکار کرنا ہے کہ تم نے ہماری جو انکار کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہستیاں ہی ہیں، وہ بت تھوڑی ہیں، وہ پتھر تھوڑی ہیں کہ جو انکار کریں گے، انکار کرنے والی ہستیاں ہیں۔ قیامت والے دن وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے ہماری بندگی کوئی نہیں کی، نہ ہم نے ان کو کہا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے جن کو یہ پکارتے رہے، ان کو اللہ کا شریک کرتے رہے، وہ تو کہہ دیں گے قیامت والے دن مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تم نے ہماری بندگی کوئی نہیں کی، صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، صاف وہاں کہہ دیں گے کہ یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ سورہ القصص کے اندر اور سورہ یونس کے اندر، سورہ نحل کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ مضمون بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو یہ دنیا میں یہ پکارتے ہیں وہ قیامت والے دن انکار کر دیں گے۔ اور یہ سورہ مائدہ کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، وہ بھی قیامت والے دن انکار کر دیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، یہ لوگ جو پکارتے تھے یہ اپنی مرضی سے پکارتے تھے، میں نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر بینات واضح اور کھلی آیات، روشن دلائل، قال الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں للحق حق کے بارے میں، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ جائے، ھذا سحر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ جو اعتراضات ہیں قرآن حکیم کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان اعتراضات کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے اوپر آیات ہماری تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب اس آیت کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو کہا یہ جانا چاہیے تھا، بڑی مختصر سی آیت یوں ہونی چاہیے تھی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ ہونی چاہیے تھی، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب بھی ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ تو اس کے درمیان میں یہ جو 3 الفاظ زائد آئے ہیں، یعنی جو ہمیں ایک بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں، قال الذین کفروا، یہ نہیں فرمایا قالوا ھذا سحر مبین، جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب بھی ان کے اوپر ہماری کھلی آیات، واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، للحق وہ حق کے لیے وہ کہتے ہیں، لما جاءہم جب ان کے پاس آتا ہے، ھذا سحر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ گویا 3 باتیں اللہ کریم نے اس کے درمیان میں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں، للحق اور حق کو کہتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آئے۔ ان تینوں باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے کفریہ رویہ رکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن آیا ان کے پاس، کوئی آیت ان کے پاس آئی اور اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ قرآن تو جو ہے یہ کھلا جادو ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، ایسا نہیں۔ وہ پہلے سے کفر کا رویہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے انکار کرنا، اور انکار کرنے کے لیے یہ پہلے سے ان کی جو طبیعت، ان کا مزاج جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے تو انکار ہی کرنا۔ جیسے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو چاہے آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان کوئی نہیں لانا، پہلے سے انہوں نے رویہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ للحق، حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ حق کا انکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا. وہ حق جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کافر اس کا انکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لما جاءہم، اور پھر جب ان کے پاس وہ انکار تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، حق کا انکار پہلے سے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لما جاءہم، اور جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو اب ان کو کوئی دلیل نہیں سوچتی، اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہنا کیا ہے. پھر یہ مختلف قسم کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آتا ہے تو رویہ ان کا پہلے سے انکار کا ہوتا ہے، سوچے پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے انکار کرنا. لیکن جب وہ حق آ جاتا ہے تو پھر یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی دلیل کیا دیں، کیا کہیں اس کو. تو اور کوئی سمجھ نہیں آتی تو کہہ دیتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو. کیوں؟ اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ تاثیر سے متاثر تو ہوتے ہیں، تو تاثیر کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور یہ بھی قرآن نے کہا کہ صرف کھلا جادو نہیں انہوں نے کہا، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کیونکہ شاعرانہ کلام کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، یہ پرانے وقتوں سے چلا آیا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ جادو ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہانت ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس وقت وہ دلائل بناتے ہیں، نقطہ نظر بعد میں بناتے ہیں، انکار پہلے سے موجود ہوتا ہے. قال الذین کفروا للحق، انکار پہلے سے موجود ہوتا ہے. لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. اللہ اکبر. ام یقولون افتراہ، اب اندازہ کیجئے کہ صرف یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے تو پھر اس پر ٹکے رہیں نا، اس پر قائم رہیں. پھر وہ کہتے ہیں ام یقولون افتراہ، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑا ہے قرآن کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں ام یقولون، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں افتراہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑا ہے. اب اندازہ کیجئے اس میں بھی وہ خود تردیدی کا شکار ہوتے ہیں. اگر جادو ہے تو وہ خود کیسے گھڑا ہے؟ اگر خود بنایا ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہے. دونوں باتوں میں تضاد ہے. اگر جادو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جادو تو پہلے سے چلا آیا جادو ہوتا ہے، جادو سیکھا جاتا ہے، جادو ایجاد نہیں کیا جاتا، جادو سیکھا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے جادو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے موجود ہے. پھر کہتے ہیں ہم یقولون افتراہ، ساتھ ہی وہ یعنی شرم بھی نہیں آتی کہ اگلی سانس میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے خود بنایا. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں خود بنایا ہے تو اصل میں یہ خود تردیدی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دونوں باتوں میں تضاد ہے. جادو ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، اور اگر خود بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جادو نہیں ہے. لیکن یہ دونوں باتیں ایک ہی سانس میں اور ایک ہی سیکوینس میں کہہ دیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. قل، اللہ اکبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو خود بنایا ہے، اللہ، اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تمہارے پاس اللہ کے مقابلے میں میرے لیے اختیار ہی کیا ہے. فلا تملکون، پس تم کوئی اختیار نہیں رکھتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر میں نے خود بنایا ہے تو میں تو پھر اللہ کا مجرم ہوں. تو میں جب اللہ کا مجرم ہوں تو اللہ کا جب میں نے جرم کیا ہو تو کیا اللہ کے مجرم کو، اگر میں اللہ کا مجرم ہوں تو مجھے تم اللہ کے مقابلے میں چھڑوا سکتے ہو اللہ سے اگر میں نے خود گھڑا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر اس سے بھی بڑی جو ہے وہ سخت آیات فرمائیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اللہ اکبر. اگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے بنائی ہوتی نا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے
اس کی گردن اڑا دیتے. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اور تم میں سے کوئی بھی چھڑانے والا بھی نہ ہوتا. یعنی اس قدر سخت بات اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے ہی ہرزہ سرائی کر دیتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی. اللہ کا کلام ہے, اگر نبی کہہ دے کہ اللہ کا کلام ہے اور بنائے اپنی طرف سے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اس کی گردن کاٹ دیتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کوئی بات بناتے. اللہ یہاں فرمایا کہ قل, آپ فرما دیجئے, ان افتریتہ, اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہو, فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو پھر تم کیا اختیار رکھتے ہو میرے لیے اللہ کے مقابلے میں. یعنی میں تو پھر اللہ کا مجرم ٹھہرا, تو مجھے اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ بچانے کے لیے تم کیا اختیار رکھتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو, جن باتوں میں تم مشغول ہو ان ساری باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.